بندوں کی طرف دیکھتا ہے۔ جو بندہ آج کے دن اپنے پروردگار کی طرف اس کو محبت سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کے سمندر سے نکالتا ہے، اپنی محبت کی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ بڑا برکتوں والا دن، یہ بڑا رحمتوں والا دن، یہ سال بھر کے 365 دن ایک طرف، جمعۃ الوداع ایک طرف۔ اللہ نے راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت لیلۃ القدر کو عطا فرمائی، اور دن میں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت جمعۃ الوداع کو عطا فرمائی ہے۔ آج کے دن مغفرت عام ہو جاتی ہے، بخشش کے پروانے سنائے جاتے ہیں، رحمت کی دریائیں بہائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل فرماتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت سے کسی بندے نے پوچھا، اے اللہ، ہم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں تھیں، لیکن کسی کو اتنی نعمتیں اس قدر، اس شان کے ساتھ نہیں دی گئی۔ ہر نبی کی امت، ہر پیغمبر کی امت کو آپ نعمت دیتے تھے، وہ امت جب طلب کرتی، جتنا عمل کرتی بس اتنا ہی ثواب ملتا تھا، جتنا بھلائی کرتی تھی اتنا ہی خیر کیا جاتا تھا، جتنی نیکی کرتی تھی اتنا اجر دیا جاتا تھا۔ لیکن اے اللہ، یہ امت بس چھوٹا چھوٹا بھی کام کرتی ہے تو بڑے بڑے ثواب عطا کرتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، صرف رات کے 10 سے 12 گھنٹے کی عبادت ایک طرف۔ تو کہا، اے اللہ، پچھلی امتیں عبادت کرتی تو اتنا ثواب نہیں ملتا، یہ امت چھوٹا سا عمل کرتی ہے تو اتنا بڑا ثواب کہ ایک رات عبادت کرنے پر 1000 مہینوں کے برابر کا ثواب، بلکہ اس سے بڑھ کر ثواب۔ اے اللہ، آخر یہ بات کیا ہے؟ تو رب کریم نے اپنے بندے سے کہا کہ بندے سن، بے شک میں بھی اس امت کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا جیسے پچھلی امتوں کے ساتھ کیا تھا، بے شک میں بھی اس امت کو وہی اجر دیتا جیسے پچھلی امتوں کو ان کے عمل پہ اجر دیتا تھا۔ لیکن ایک دن میرے پیارے مصطفیٰ نے، میرے محبوب نے اپنی امت کی عمریں پوچھی، تو میں نے اپنے حبیب کو بتایا کہ اے حبیب، آپ کی امت کی عمریں 60 سال سے 65 سال ہوں گی، 70 سال سے 80 سال ہوں گی، 80 سے 100 کے درمیان میں ہوں گی۔ تو میرے نبی نے جب یہ بات سنی تو میرے نبی بڑے فکر میں مبتلا ہوئے، میرے نبی کے چہرے پر فکر کے آثار نمودار ظاہر ہوئے۔ تو میں نے اپنے پیارے مصطفیٰ سے پوچھا، اے پیارے حبیب، آپ اس بات پر پریشان کیوں ہو، اس بات پر رنجیدہ کیوں ہوتے ہو کہ آپ کی امت کی عمریں کم ہیں؟ تو میرے پیارے حبیب نے کہا، اس لیے کہ اے پروردگار، اس لیے کہ اے پروردگار، اس لیے کہ اے میرے مولا، پچھلی امتوں کی عمریں بڑی بڑی تھی، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 700 سال، کسی کی عمر 600 سال تھی۔ تو اور اے اللہ، وہ امتیں 500 سال عبادت کر کے بڑے ثواب کی حقدار بنے تھے، بڑے اجر کی حقدار بنے تھے۔ مولا، ان کے پاس سینکڑوں سال کی عمر تھی تو سینکڑوں سال کا عمل بھی تھا، لیکن اے اللہ، مجھے یہ بات ستا رہی ہے کہ میری امت کی عمر بڑی چھوٹی ہے، میری امت کی عمر بڑی چھوٹی ہے۔ وہ 60 70 سال 80 سال میں دنیا سے چلا جائے گا تو لازمی بات ہے جب اس کی عمر چھوٹی ہوگی تو اس کی عبادت بھی کم ہوگی، اور عبادت کم ہونے کی وجہ سے میرا امتی جنت کے نچلے طبقوں میں رہے گا۔ تو رب کریم نے کہا، پیارے مصطفیٰ، آپ اس بات پر رنجیدہ نہ ہونا، آپ اس بات پر فکر مند نہ ہونا۔ لیجئے میرے حبیب، آپ کی امت کو اگر ہم نے چھوٹی عمر دی ہے تو کیا ہوا، ان کو چھوٹے عمل پر بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں، چھوٹے عمل پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کی امت ایک رات عبادت کر لے تو ہم اسے 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے پیارے بزرگوں اور دوستوں معاملہ۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی خاطر اس امت پر اجر کی دریا بہا دی ہے،
اس امت پر ثواب کی دریاؤں کا نزول فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ثواب چھوٹا ہو مگر اجر بڑھا دیا جائے گا، اجر میں اضافہ کیا جائے گا۔ ناز کرو اپنے نبی پر، ناز کرو رحمت للعالمین پر، ان کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بڑے سے بڑا ثواب عطا فرمایا۔ اسی لیے غور کر کے دیکھو کہ رمضان المبارک شریف میں بندہ جب ایک عمل کرتا ہے تو ایک نیکی نہیں دی جاتی ہے بلکہ ایک عمل پر 70 عمل کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک رکعت پڑھنے پر 70 رکعت کا ثواب دیا جاتا ہے، نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور بندہ رمضان میں فرض پڑھ لے تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اب بندہ ایک رمضان گزارا تو یہ ایک رمضان نہیں تھا، یہ 70 رمضان تھے۔ یہ ایک نماز نہیں تھی، یہ 70 نماز تھے۔ یہ ایک اعتکاف نہیں ہے، یہ 70 اعتکاف ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر کہا۔ کیا کہا؟ لیلۃ القدر۔ اس رات کا نام رکھا لیلۃ القدر، یعنی کہ قدر والی رات۔ یہ ناقدروں کے لیے کوئی فائدہ لے کر آنے والی نہیں ہے، یہ قدر کرنے والوں کے لیے ایسی رات ہے کہ جو اس رات کا قدر کرتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح فجر تک اللہ اس کو اپنی سلامتی میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ اس کو اپنی سلامتی میں ڈھانپ لیتا ہے۔ جو اس رات کی قدر کرتا ہے، جبریل امین اس سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، حضرت جبریل اس سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں جو اس کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بھی حضرت صاحب تفسیر خازن نے بیان کیا، اللہ نے اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا کیونکہ جب کوئی بندہ اس میں چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ بندے کے اس عمل کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، عظمت کی نظر سے دیکھتا ہے، شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، بندوں میں وہ بندہ کامل ہے جو قدر کرے، جو اللہ کی انعام کا لحاظ رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر افسوس اس بات کا ہے، ماہ رمضان المبارک شریف آیا اور ہمارے درمیان میں سے اب رخصت ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے درمیان میں کیا آیا؟ ہمارے لیے رحمت بن کر آیا، ہمارے لیے مغفرت بن کر آیا، ہمارے لیے دوزخ سے آزادی اور نجات کا سامان بن کر آیا، گناہگاروں سے رب سے ملانے آیا۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے آیا۔ یہ مہینہ کیا آیا؟ کہ یہ مہینہ آیا غریبوں کے لیے خوشخبریاں لے کر آیا، امیروں کے لیے عمرہ کی سعادت لے کر آیا، زکوٰۃ و صدقات و خیرات و فطرہ کا انعام لے کر آیا۔ یہ مہینہ کیا آیا؟ ارے روزے کی خوشخبریاں، سحر افطار کی مٹھاس لے کر آیا۔ یہ مہینہ کیا آیا؟ تہجد کے مزے لے کر آیا۔ یہ مہینہ کیا آیا؟ تراویح کی لذتیں لے کر آیا، تراویح کی چاشنی لے کر آیا۔ حافظ قرآن قرآن پڑھتا جاتا ہے، مصلی پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتا جاتا ہے۔ اللہ جنت کا دروازہ کھول کر بندے کا ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ بلند کرتا چلا جاتا ہے، ایک ایک درجہ بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ حافظ قرآن 27ویں رات کو قرآن ختم کرتا ہے، اللہ درجات اتنے بلند کرتا کہ اب حافظ قرآن اور اس کے پیچھے قرآن سننے والوں کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ بروز محشر اللہ ان کو نبیوں کے ساتھ اٹھاتا ہے، اللہ ان کو پیغمبروں کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ یہ مہینہ ہمارے پاس رب کی طرف سے مہمان بن کر آیا، رحمت بن کر آیا، فضل بن کر آیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کا احترام کیے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کیے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے
کوتاہیاں نہیں کرے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، استغفار کی کثرت کرتے رہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرے کی ادائیگی کرتے رہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو راہ رمضان میں دیدار مصطفیٰ کے لیے روضہ رسول پر جانے کا شرف نصیب ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو ماہ رمضان میں کعبے کے طواف کی سعادت نصیب ہوئی۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے الحمدللہ ماہ رمضان کو غفلت میں نہیں گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اب افسوس ان لوگوں پر ہے جن کو کاروبار سے فرصت نہیں ملی، جن کی دکانوں کی محبت رمضان کے آنے کے بعد بھی دلوں سے نہیں نکلی۔ خطیب پکارتے رہ گئے، علماء بولتے رہ گئے، خطبہ سناتے رہ گئے، لوگ بلاتے رہ گئے، مگر افسوس کی بات ہے لوگوں کو ابھی بھی نہ کاروبار سے فرصت مل رہی ہے، نہ تجارت سے فرصت مل رہی ہے، نہ ملازمت سے فرصت مل رہی ہے، نہ گھریلو جھگڑوں سے فرصت مل رہی ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہیں آج بھی چبوتروں پہ مزہ آ رہا ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جنہیں آج بھی ہوٹلوں میں مزہ لگ رہا ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جنہیں آج بھی ہنسی مذاق دل لگی اور ٹھیٹھا کرتے ہوئے سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان مبارک شریف اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کی ناقدری کی جائے، اللہ نے ماہ رمضان اس لیے دیا تاکہ بندہ اس کی قدر کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور اچھا برتاؤ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اچھا برتاؤ کرنے سے رمضان کا بھلا ہوگا، اچھا برتاؤ کرنا اس لیے تھا تاکہ بندے تو اس کا احترام کر لے۔ مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اگر تیرے نامہ اعمال میں سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اس رمضان کے صدقے میں میں وہ سارے گناہ کو معاف فرما دوں گا، سارے گناہ بخش دوں گا، سارے گناہ بخش دوں گا، اور بندے میں تجھے اپنے محبوبوں میں شامل کر لوں گا۔ اللہ اللہ، یہ ہے ماہ رمضان، یہ ہے لیلۃ القدر شریف، یہ ہے جمعۃ الوداع کی سعادتیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، بس اب جیسے جیسے رمضان گزرتے جاتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت پوری فل توانائی کے ساتھ بندوں کی طرف امڑتی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان شریف کا پہلا دہا گزرا، دیکھو اس میں لیلۃ القدر نہیں تھی، پہلے دہے میں جمعۃ الوداع نہیں تھا، پہلے دہے کے اندر اللہ رب العزت نے شب عید نہیں رکھی، جس رات میں مزدوری دی جاتی ہے ثواب عطا کیا جاتا ہے، نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت دوسرے دہے میں بھی نہیں رکھا، یہ نعمت اللہ نے تیسرے دہے میں رکھا ہے۔ اس میں ختم قرآن کی مجلس ہوتی ہے، تیسرے دہے میں تلاش لیلۃ القدر میں 5 رات اللہ کا محبوب اللہ کی یاد میں گزارتا ہے۔ لیلۃ القدر آخری دہے میں جمعۃ الوداع ہے، آخری دہے میں لیلۃ الجائزہ شب عید رمضان کی آخری رات ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس رات چاند دیکھا جاتا ہے، جس رات چاند دیکھا جاتا ہے، چاند دیکھ کر ہم سیویاں خریدنے میں جاتے ہیں، چاند دیکھ کر ہم جو ہے شیر خورمے بنانے کی تیاری کرتے ہیں، چاند دیکھ کر ہم ٹیلر کی دکان پر جاتے ہیں، چاند دیکھ کر ہمیں اب یہ باقی رہ گیا، وہ چپل باقی رہ گئی، چڑیاں باقی رہ گئے، وہ باقی رہ گیا، یہ باقی رہ گیا، ہمیں یہ سامان یاد آتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں عالم کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ الجائزہ شب عید رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد جو شوال کی پہلی رات ہوتی ہے جس کے دوسرے دن صبح عید ہونے والی ہوتی ہے، فرماتے ہیں وہ رات بندوں کو اجرت ملنے کی رات ہے، 30 دن کی مزدوری کی کمائی ملنے کی رات ہے، اور بندہ جب اس رات میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنی رحمت اتنی رحمت اتنی رحمت انڈیلتا ہے کہ رمضان کی 30 دن میں اللہ نے جتنی رحمت بھیجا تھا بس اس ایک رات میں اللہ اپنے بندوں پر اتنی رحمتوں کو دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بزرگ اور دوستو، جیسے جیسے رمضان اختتام پذیر ہوتا ہے رحمتیں امڑ کر آ جاتی ہے،
اب ایک ایک لمحہ رحمتوں سے سرفراز، ایک ایک لمحہ اس کے اندر اجر عظیم والا، ایک ایک لمحہ توبہ و استغفار کی قبولیت والا، ایک ایک لمحہ قرب الہی کا سبب بننے والا، ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ سے نعمت و انعام فضل و کرم دلانے والا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ آ جائے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان، پھر ایک روایت میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں قیام کر لیتا ہے اور اگر کوئی شخص رمضان شریف میں روزے رکھ لیتا ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ سچی نیت سے، اخلاص کی نیت سے، سچے دل سے اگر عمل کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے کہ اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے رمضان شریف کا مرتبہ، یہ ہے رمضان شریف کا ثواب، یہ ہے رمضان شریف کا اجر، جو اب ہم جس کے بالکل اختتام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے کہ ہم کیسے عظیم مہینے کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں اعتکاف چل رہا ہے مسجد حاضہ میں۔ 2 رات قبل ایک روایت میں نے یہاں پر سنائی اعتکاف میں، درس تصوف میں۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ رحمت و رضوان ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ بزرگ کا انتقال ہوا 1 سال کے بعد ان کے کسی چاہنے والے نے انہیں خواب میں دیکھا۔ کیا کیا؟ خواب میں دیکھا، ان کے احباب نے، ان کے چاہنے والوں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھ کر پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے؟ آپ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسا سلوک فرما رہا ہے؟ آپ اللہ کے پاس کیا؟ آپ کے حالات کیسے ہیں؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، میں 1 سال سے اللہ کی قید میں بند ہوا تھا، آج ہی آزاد ہوا ہوں، اس لیے تم سے ملاقات کے لیے تمہارے خواب میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر! فرارت کرنے کی قوت نہیں ہے، زنا کے اڈے سجاتے سجاتے، ناچتے ناچتے تھک گئے، نہ اب زنا کرنے کی صلاحیت ہے نہ ناچنے کی صلاحیت ہے۔ اب آ کر اللہ کے دربار میں اگر وہ کہے کہ اے اللہ پروردگار مجھے رحم کر، مجھے معاف کر، تو اللہ پوچھتا ہے بڑھاپے میں تجھ پر رحم کروں، جوانی میں تو مجھ پر ظلم کرے؟ جوانی عیاشی میں گزارا، کیا جب میں خدا نہیں تھا؟ کیا اگر میں تجھے اس وقت موت دے دیتا تو کیا آج تو دعا کرنے کے لائق رہتا؟ جیو، آج بوڑھوں سے سوال ہو رہا ہے، نوجوانوں اللہ کے واسطے تم اس سوال کے مستحق مت بنو، اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ دیکھو رمضان شریف آیا ایسے بجلی کی طرح گزر گیا۔ آج صبح اٹھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ 25 رمضان ہے، تعجب ہو رہا ہے، 25 دن ایسے گزر گئے، 25 گھنٹے کے برابر گزر گئے، 25 گھنٹے کے برابر۔ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ 25 تراویحاں بھی ہم پڑھ لیے، 25 روزے بھی رکھ لیے، 25 دن کے رات اور دن بھی گزر گئے۔ اللہ اکبر! کیسے بجلی کی طرح گزر گیا، پتہ نہیں چلا مسلمانوں۔ پھر زندگی ایسی کٹے گی، پھر ایک رمضان آئے گا، پھر جائے گا، پھر ایک آئے گا، پھر جائے گا، پھر ایک آئے گا، پھر جائے گا، پھر ایک رمضان ہوگا، مگر آئے گا نہیں، اس سے پہلے ڈولا گھر کو آ جائے گا، اس سے پہلے نہلانے والا غسال گھر کو آ جائے گا، اس سے پہلے زمین خریدنے والی اولاد تمہارے اکاؤنٹ میں سے، تمہارے بینک میں سے تمہارا اے ٹی ایم کارڈ لے کر تمہارے کفن کے پیسے نکالیں گے، تمہارے لیے خبر کی زمین تمہارے پیسوں سے خریدیں گے۔ اب خبر میں اتار دیا جائے گا
جو کام 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 کام، کاروبار کاروبار، تجارت، اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، احباب، خدا کی قسم کوئی خبر کے اندر نہیں آئے گا. جس کے لیے تڑپ تڑپ کے مر مر کے یہاں زندگی گزارے ہو نا، کوئی نہیں آئے گا. زمین کے اوپر اتنی گرمی ہے، زمین پہ ننگے پیر چل نہیں سک رہے آپ، اتنی گرمی ہے. اب سینکڑوں لوگ یہ گرمی کی شدت سے مر گئے ہماری ریاست میں. زمین کے اوپر پیر نہیں رکھ سک رہے آپ، پتھر باہر بچھا ہوا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کی دیر بھی مسلمان پتھر پہ نہیں کھڑا رہ سکتا. ارے زمین کے اوپر اتنی گرمی ہے، تو جب سورج کا اثر دن بھر زمین پر ہو رہا ہو تو خبر والوں کی گرمی کا عالم کیا ہوگا دوستو؟ کیا حشر ہوگا خبر والوں کے ساتھ خبر کے اندر. خدا رائے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ خبر کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو، اپنی زندگیوں کو اللہ کے حوالے کر دو. کاروبار ضرور کرو، تجارت ضرور کرو، ملازمت ضرور کرو، مگر رب کو مت بھولو، اللہ کی عبادت کرو. نماز کا وقت آئے وقت نکال لو. اللہ نے یہ رمضان شریف اسی لیے دیا تھا کہ بندو آؤ میری طرف، میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں. میں تمہیں 11 مہینے کیسے گزارنا ہے اس کی پریکٹس رمضان شریف میں کرانا چاہتا ہوں، تاکہ اب پریکٹس کر لو، تاکہ پھر شوال سے شعبان تک 11 مہینے تمہیں ایسے ہی گزارنے والا بن جائے. دیکھو بچہ پروگرام کرتا ہے، اسکول کے کسی اینیول ڈے فنکشن میں بچہ پروگرام پیش کرتا ہے، اپنا پرفارمنس دکھاتا ہے، تو اس کا پرفارمنس 10 منٹ کا ہوتا ہے. کتنے منٹ کا؟ مگر اس کی پریکٹس 10 دن سے ہو رہی ہے، 10 دن سے. اسی لیے اللہ نے کیا کیا، روزانہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، لیکن اللہ نے اس میں تراویح میں پریکٹس میں اضافہ کر دیا. تراویح رکھا 20 رکعت، اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ جب رمضان میں بھوکا رہ کر بغیر کھائے بغیر پیے افطار کر کے اتنی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو عام دنوں میں 3 ٹائم کھا کے صرف 48 رکعت پڑھنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے. یہ احساس دلانا چاہتا ہے اللہ بندے کو. اللہ رمضان شریف میں تہجد پڑھواتا ہے بندوں سے، تہجد پڑھوا کر احساس دلاتا ہے بندے سن، سحری اور تہجد کے لیے تو رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے نیند چھوڑ کر اٹھ سکتا ہے. جب تیرے اندر یہ قوت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ تو اتنا کام رمضان میں کر سکتا ہے، تو پھر عام دنوں میں 5 بجے رات کو اٹھ کے فجر پڑھنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے. 3 بجے رات کو اٹھ کے سحری کر سکتا ہے، 2 بجے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ سکتا ہے، تو پھر عام دنوں میں 5 بجے رات کو اٹھ کے فجر پڑھنے میں کیا کوئی ٹینشن کی بات ہے میرے بھائی. اللہ بندے سے پریکٹس کروا رہا ہے. رمضان سمجھو تو رمضان بندے کو 11 مہینوں کے لیے تیار کر رہا ہے، پریکٹس کروا رہا ہے. قرآن کی تلاوت رمضان کروا رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے. بندے تو حافظ قرآن کے پیچھے ٹھہر کر 5 پارے روزانہ سنا. کتنے پارے؟ کتنی دیر لگی؟ حافظ صاحب 8:30 بجے نماز عشاء کے لیے کھڑے ہوئے، رات میں 11:30 بجے 5 پارے ختم کیے. 3 گھنٹے تک مسلسل بندے تو قرآن سنتا رہا. روزانہ رات میں 1.25 پارہ 1.5 پارہ تراویح تو سنتا رہا. 1.5 گھنٹہ مسلسل تو قرآن سنتا رہا. بندے یہ رمضان میں تیری پریکٹس ہے، تاکہ تو رمضان میں اتنی کثرت سے پریکٹس کر لے، عام دنوں میں روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا تیرے لیے آسان ہو جائے. آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا آسان ہو جائے. اب اتنا سب بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے مولانا مجھ سے ابھی بھی عبادت کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، ابھی بھی میرا دل نہیں لگتا اللہ کی طرف آنے کے لیے، ابھی بھی مجھے تسبیح پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا، وظیفہ پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ تراویح کے بعد وظیفے لگایا، وظیفے
سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت ابدا ابدا، سبوح القدوس ربنا ورب الملائکة والروح۔ کیا لذت، کیا سرور، کیا مزہ، کیا چاشنی۔ اللہ روزانہ ہر 2 رکعت کے بعد اپنا ذکر کرائے تراویح میں 10 مرتبہ بندے سب مل کے پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے یہ پریکٹس ہو رہی ہے، اب دیکھ یہ جو مزہ تجھے آ رہا ہے اس کو سینے میں بٹھا لے، 11 مہینے اب تجھے اسی مزے کے ساتھ زندگی گزارنا۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان ہمیں اللہ کا محبوب بنانے آیا، مقرب بنانے آیا، چہیتا بنانے آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف میں عبادت کر لو اور رمضان کے بعد نماز بھی بھول جاؤ، تلاوت بھی بھول جاؤ، عبادت بھی بھول جاؤ، ذکر بھی بھول جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ رمضان شریف میں تلاوت بھی ہے، تلاوت کی سماعت بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے دھارکاری بولتے رہے میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کہہ رہا ہے بندے یہ تیری غلط فہمی ہے، آ ادھر آ، میں تجھے چھڑا دیتا ہوں۔ سحری کرا لیا، افطار تک پینا تو دور کی بات، دیکھا بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھ رہا بندے، میں نے تیرے اندر قوت و قدرت رکھی ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، بس شرط اتنی ہے تو پکا ارادہ کر کے تو آ جا، تو پکا ارادہ کر کے آ۔ لوگ بیماری سے ڈرتے رہے، بیماری کی وجہ سے ایسا ہوگا، بیماری سے ویسا ہوگا، نیند نہیں ہوئی تو ایسا ہو جاتا، نیند نہیں ہوئی تو ویسا ہو جاتا، یہ کرے تو وہ ہوتا، بھوکے رہے تو ایسا ہوتا، ویسا کرے تو ایسا ہوتا۔ سارے بھامٹے باتوں کو اللہ نے رمضان میں ختم کر دیا، کہا بندو یہ سب شیطان کے شر ہے، ایسا کرے تو ویسا ہوتا، یہ کرے تو ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، میں تمہارا رب ہوں، میں تم کو 70 ماہوں سے زیادہ پڑھنا اور پڑھنا بنسبت دوسرے مہینوں کے اس ماہ مبارکہ میں کچھ اور ہی لذت تھی۔ اسی ماہ مبارک نے ہمیں خیرات کا جذبہ دیا، دوسروں کے درد کا احساس دیا، بھوک اور پیاس کی شدت سکھائی۔ نہ جانے ایک ماہ مبارک نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا، اور یقیناً اس کی رخصتی پر غمگین ہونا ایک مومن کی شان ہے۔ اس کی رخصتی پر ظاہر سی بات ہے جسے احساس ہوگا نعمتوں کا، وہ تو پکار اٹھے گا کہ اے رب ذوالجلال، اچانک مجھ سے یہ ساری نعمتیں ختم کر دی جائیں گی۔ ہمارے رات میں کھڑے ہونے کی لذت، قرآن پاک کی تلاوت کی لذت، اور ہمارے گھروں میں سحر و افطار کی یہ تمام رونقیں اچانک رک سی جاتی ہیں۔ بتاؤ میرے عزیزوں، کون ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے گھر اٹھتے ہوں اور چولہے جلاتے ہوں اور مختصر سے کھانے پر اکتفا کر کے جلد سے اپنے منہ کو بند کر لیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے؟ اور کون ہے جو سورج کے ڈھلتے ہی مغرب کا وقت ہونے سے پہلے پہلے اپنے دسترخوانوں پر بیٹھ جاتے ہوں؟ ہزاروں نعمتوں کو سامنے پڑی ہوئی دیکھ کر کے بھی میرے مولا کا انتظار کرتی ہے قوم کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اذان مغرب کا، تبھی ہم اپنے حلق کو تر کر سکتے ہیں۔ باقی 1000 ٹھنڈے پانی، 1000 پھل میوہ جات رکھے ہوں، ہمارا ہاتھ نہیں بڑھتا۔ یہ صبر ہمیں رمضان نے سکھایا تھا، یہ اپنے آپ کو روکنے کا جذبہ رمضان نے ہمیں دیا تھا۔ یقیناً اس کے جانے پر ایک مومن اشکبار ہوتا ضرور ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوگا کہ اگر رمضان کے جانے کے بعد بھی یہ اعلان ہو گیا مولا کی طرف سے کہ فلاں بن فلاں نہیں بخشا گیا،
کے روزے منہ پر مار دیے گئے, اس کی عبادتیں ضائع کر دی گئی, تو ہائے محرومی وائے حسرتا. مجھے بتاؤ پھر کس انتظار میں ہم اپنی زندگی کے دن کاٹیں گے؟ اور کون سی وہ گھڑی ہے جس میں بخشش کا اتنا بڑا دریا موجیں مارتا ہو؟ رب ذوالجلال کی ندائیں اور کون سی راتوں کو آنے والی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ لیلۃ القدر کے علاوہ یا رمضان کی راتوں کے علاوہ رب ذوالجلال اور سال بھر کی راتوں میں تمہیں بخشش کے لیے اعلان کرتا ہے سوائے چند راتوں کے؟ لیکن رمضان کی ہر رات, حد تو یہ ہے میرے عزیزوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات لاکھوں فرشتوں کو مولا اتارتا ہے کہ جاؤ میرے بندے دن بھر بھوکے تھے, رات کو ان کی تفریح قلب کے لیے تم ان کے ارد گرد رہ کر انہیں ٹھنڈک پہنچاؤ. ہر رات لاکھوں فرشتے اتارے جاتے ہیں. اور پھر یہ حدیث پاک میں ہے جب جمعۃ الوداع آتا ہے, آخری رمضان کا جمعہ, رمضان کا آخری جمعہ, پورے رمضان میں جتنے فرشتے اترے تھے سب ایک ساتھ آج اتارے جاتے ہیں, اور انہیں حکم بھی ہوتا ہے کہ جو بھوکے اور پیاسے تھے ان سے مصافحہ کر کے آؤ, جو میرے لیے بھوک برداشت کرتے رہے ان سے مصافحہ کر کے آؤ. حدیث پاک میں ہے آج کے دن اللہ کے ملائکہ کئی لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں. اور پھر یہاں تک کہ فرشتے جب ہم تلاوت کرتے ہیں روزے کے عالم میں, دوسرے تو ہمارے قریب نہ آنا پسند نہیں کرتے ہوں گے, لیکن رب کا حکم ہوتا ہے اے ملائکہ اپنا منہ ان کے منہ سے لگاؤ, اپنا منہ ان کے منہ سے لگاؤ اور ان کی تلاوتوں کو اپنے منہ سے لے لیا کرو. ہم روزے کے عالم میں جس طرح کی بھی ہمارے منہ میں بو آتی ہو, لیکن اللہ رب العزت ہمارے لیے ملائکہ کو اتارتا ہے. یہ تمام تر نعمتیں اچانک ہم سے اٹھا لی جائیں گی. ہم بارہا کہتے رہے رمضان سے پہلے کہ یہ شہر غنیمت ہے, یہ ماہ غنیمت ہے, یہ فرصت کا موقع ہے, بار بار کسی کو نہیں دیا جاتا. اور چلو اب گزر رہا ہے رمضان, لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس بندے کا یہ آخری رمضان ہے, اسی سال اس کی موت آنے والی ہے, کسی حادثاتی طور پر بھی موت آ سکتی ہے, کسی کو بیٹھے بٹھائے اٹیک آ کر موت آ سکتی ہے, تو پھر افسوس نہ کرے ایک مومن بندہ تو کیا کرے؟ میرے عزیزوں, جو بچے ہوئے دن ہیں میرے مولا کو منانے کے دن ہیں. یہ آخری جمعہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر بخشش کا اعلان نہ ہوا تو بہت بڑی محرومی ہمارے ہاتھ آئی, بہت بڑی ہرما نصیبی ہمارے ہاتھ آئی. وہ کیسے کیسوں کو بخشتا ہے. میں یہاں پر دو چند باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں. رمضان نے ہمیں کیا سکھایا تھا, رمضان نے ہمیں کیا دیا تھا. رمضان کا سب سے بڑا ایک اثر یہ تھا کہ ہمارے دلوں کو اس نے نرم کیا تھا, ہمارے دلوں کو اس نے نرم کیا تھا. بہت ساری چیزیں جو ہمارے اندر انا تھی, غرور تھا, تکبر تھا, ایگو تھا, اسے مار دیا تھا. ہم غربا اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرنے میں بھی عیب نہیں سمجھتے تھے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں کبھی اپنے آپ کو کمتر نہیں محسوس کرتے تھے. میرے عزیزوں, رمضان نے دوسروں کے درد کا احساس دیا. کیا تمہارے گھروں میں ایسا نہیں ہوا کہ کچھ پکایا گیا ہو اور تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو کسی مسکین کا انتظار کیا جا رہا ہو؟ کیا ہر گھر والے اپنے طرف سے کوئی صدقہ نہ نکالے ہوں؟ مسکینوں کا انتظار کرنا دنیا کے لیے میرا یہ چیلنج ہے. ہزاروں ویلفیئر سوسائٹیاں کیوں نہ ہو, بہت ساری ریلیف تنظیمیں کیوں نہ ہو, لیکن غریبوں اور مسکینوں کے درد کا احساس انہیں نہیں ہوگا, کیونکہ وہ نہ بھوکے رہتے نہ پیاسے رہتے ہیں. حقیقت میں اگر مساکین اور غربا کے بھوک اور پیاس کا احساس کسی کو ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کو ہوگا, جو روزہ رکھتے ہیں, جن کی پیاس اور بھوک کی شدت انہیں بتاتی ہے. میرے عزیزوں, سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا میسج دیا تھا کہ رمضان المبارک کے لیے میں یہ خصوصیت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, ہماری اصل عبادت دوسروں کا احساس کرنا, دوسروں کے لیے اپنے اندر فیلنگ محسوس کرنا. آپ حج کے لیے نکلے ہوئے تھے, عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے نکلے ہوئے تھے. وہ برسوں سے پیسے جمع کر کے قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے, اونٹوں پر, گھوڑوں پر. آپ درمیانی راستے پر تھے, ایک جگہ جہاں آپ کا قافلہ پڑاؤ کیا,
آپ دیکھتے ہیں صبح صبح کا وقت ہے، قریب میں کوئی غریب آبادی تھی، ایک جھوپڑی سے ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی نکلی، 8 یا 9 سال کی بچی. وہ دوڑتی ہوئی آئی، کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، اس کچرے کے ڈھیر میں وہ کچھ سمیٹتی رہی اور ایک مری ہوئی چڑیا ملی تو اس کے پر نوچ کر کے وہ آدھی چڑیا کھائی اور لے کر جانے لگی. ابن مبارک فرماتے ہیں مجھے تھوڑی سی گھن سی ہوئی کہ ایک مردہ پرندہ یہ بچی کیسے کھا رہی ہے. میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں میرے آبا و اجداد مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں. کہا یہ مری ہوئی پرندے کو تو کیسے کھا رہی، چڑیا کو؟ تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا اے آنے والے بزرگ، بتاؤ جس کے گھر میں 8 دن سے کھانا نہ پکتا ہو، جہاں روزی آنے کے کوئی ذریعے ہمارے پاس نہ ہو، نہ ہمیں کوئی خیرات کرنے والا ہے، کیا اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ جان بچانے کے لیے مردہ کھا لیا جائے؟ ابن مبارک فرماتے میرا دل دہل گیا. میں اس کے گھر جا کر دیکھا تو سارے کے سارے برتن سوکھے پڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ برسوں سے یہاں پر کوئی چیز آئی نہیں ہے، نہ کوئی اناج کے اثرات، نہ کسی پکی ہوئی چیز کی وہاں خوشبو. حضرت ابن مبارک نے کہا میں نے اپنے پورے جو حج کے پیسے تھے سب جمع کر کے اس بچی کی جھولی میں ڈال دیا. کہا بیٹا اس کو لو اور عیش سے جیو، جو ضرورت ہو کھایا کرو. بیچ راستے سے آپ پلٹ کر کے اپنے وطن آ گئے، حج کے لیے نہیں گئے، حج کے لیے جا نہ سکے. واپس جب آئے تو بہت سارے لوگ جو حج کے لیے جا چکے تھے، پھر وہ حاجی جب واپس آئے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حج کیسا ہوا؟ تو حاجی کہتے تھے ہمارے حج کا کیا کہنا، ہم تو عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ عرفات میں تھے، ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ مینا میں تھے، ہم ابن مبارک کے ساتھ طواف کعبہ کر رہے تھے، ہمارے حج کا نہ پوچھو، ان کی دعاؤں کے سائے میں ہم نے حج کیا ہے. لوگوں نے کہا تم لوگ کیسی بات کر رہے ہو، ہم نے تو ابن مبارک کو حج کے موسم میں ان کے گھر میں دیکھا اور تم نے ان کے ساتھ حج کیسے کیا؟ یہ معاملہ بڑا تو ابن مبارک کے پاس لوگ آئے، پوچھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ حج کیا اور آپ تو یہی تھے. آپ رونے لگے، میرا رب ذوالجلال بڑا مہربان ہے، میں نے ایک بچی پر کیا رحم کیا، اس نے مجھ پر ایسا رحم کیا کہ میری شکل کا ایک فرشتہ میرے لیے حج کے لیے بھیجا اور وہ ہماری جانب سے حج کرتا رہا. عزیزان گرامی، یہی عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصل عبادت تو یہ ہے میرے عزیزوں، کسی کے درد کا احساس کرنا، کسی کے دردوں کے متعلق اپنے اندر فیلنگ لانا، اور یہ سب سے بہترین موقع رمضان ہمیں دیتا ہے. آج ہزاروں مساکین خوشحالی سے اپنے گھروں میں افطاری کر رہے ہیں، جو سال بھر ان کے گھر نہیں پہنچتے تھے آج ان کے گھروں میں وہ سب آ جاتا ہے. مجھے تو اس چیز کا درد ستاتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر رمضان کے جانے کا کسی کو درد ہوتا ہوگا تو غربا اور مساکین کو ہوتا ہوگا، غریبوں کو ہوتا ہوگا، کیونکہ ان کے دسترخوان پھلوں سے بھر جاتے تھے، ان کے دسترخوان شربتوں سے بھر جاتے تھے. جہاں امیر شربت بناتا تھا غریب کو بھی دے دیتا تھا، جہاں امیر اپنے لیے پھل خریدتا تھا اسے انہیں بھی دے دیا کرتا تھا. امیروں کو کہاں احساس کہ رمضان جا رہا ہے، پیسے لیا پھر جو من کیا خرید لیا. غریبوں کو سب سے زیادہ احساس ہوگا کہ ہمارے گھروں میں اب اچھی خوشبو والے کھانے ختم ہو جائیں گے. میرے عزیزوں، رمضان المبارک کے جانے کا احساس کرنا یہ سنت رسول ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے اختیار رو پڑتے تھے. رمضان کے گزرتے ہی آپ کی ہچکیاں بندھ جاتی تھیں. صحابہ کرام کے حالات یہ تھے کہ کچھ صحابہ کرام بیمار ہو جاتے تھے، ان کی عیادت کے لیے لوگ آتے تھے. پوچھا جاتا تھا کیوں؟ کہا جاتا تھا کہ اچانک اب رب کے کئی دروازے ہم پر بند ہو رہے ہیں، کئی دروازے آج بند کیے جا رہے ہیں، تو اے لوگوں ہم بیمار نہ پڑے اور نہ روئیں تو پھر کیا کریں، ہم اپنے نصیب کو رو رہے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب جن کی نیکیوں کا حال یہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے جتنے تارے ہیں اتنے عمر کی نیکیاں ہیں، اس کے باوجود وہ عمر ابن خطاب عید کے دن سارے لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ پرانا لباس پہن کر کے گھر میں روتے ہوئے بیٹھے ہیں. رمضان گزر گیا ہے، رمضان چلا گیا ہے، اور آپ لوگوں نے آ کر کے پوچھا امیر المومنین سے کیا آپ اس وقت رو رہے ہیں؟ یہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. سنو میرے عزیزوں، ہم جو عید مناتے ہیں وہ امیر المومنین کی عید کیا تھی،
کہتے ہیں اے لوگوں، عید تو اس کی ہے جس کے متعلق مولا نے رب کی طرف سے یہ فرمان آیا ہوگا کہ اس کے روزے منہ پر مار دو، اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دو. تو میری عید نہیں وعید ہے. میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ نہ جانے ہمارے روزے قبول ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. ہمیں کہاں احساس ہے؟ ہم تو اپنی خریداری میں مست ہیں. جو کچھ بھی روزے نہیں رکھا وہ بھی سب سے زیادہ شاپنگ میں مصروف ہے. جو کبھی تراویح نہ پڑھا وہ اپنے گھر کو سجانے میں مصروف ہے. میرے عزیزو، یہاں رمضان کے جانے کا احساس میں سمجھتا ہوں اس کو ہوگا جس نے پابندی سے تراویح پڑھی تھی. اس کو درد کا احساس ہوگا جس نے الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن سننے کے لیے دوڑتا ہوا آیا ہوگا. اسے رمضان کے جانے کا احساس ہوگا.